بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت بآواز بلند صلوات. اس سے پہلے کچھ عرض کیا جائے، توجہ ہے آپ مومنین کی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے شہر میں مہمان آیا ہوں. دوسرا یہ کہ سید زادہ ہوں. تیسرا، جس علی ولی کے آپ ماننے والے ہیں اس کی دلہیز کا نوکر ہوں. اس کی دلہیز کی چوکھٹ پہ چند قطرے علم حاصل کرنے کے لیے وہاں نوکری دیتا ہوں. تو یہ نوکری آج مولا نے اس شہر میں لگائی ہے، تو نوکری مل کے ادا کریں گے آج. توجہ ہے آپ لوگوں کی. کچھ عرض کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی اس کتاب سے ایک آیت مجیدہ کی تلاوت شرف بخشا ہے کہ جو کتاب خود کہہ رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ میں نے سفر لمبا کرنا ہے، آپ کی توجہات چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو سمجھیں گے انشاءاللہ. آیت کہہ رہی ہے وسیق الذی اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. وہ لوگ، تو جو چاہتا ہوں آپ کو، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو فرشتے کھینچ کے جنت لے جائیں گے. سورہ زمر کی یہ آیت ہے. اس آیت کے بعد ایک اور آیت ہے، ایک اور آیت ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ کہا گیا ہے وسیق الذی کفروا الی جہنم زمرا. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے. اب آپ کے اذہان کا امتحان ہے. توجہ چاہتا ہوں بھائی. جنہوں نے کفر اختیار کیا فرشتے انہیں کھینچ کے جہنم لے جائیں، ہمیں کیا؟ بھائی کفر کیا نا تو کفر کی سزا تو ملے گی، لے جائیں جہنم، ہمیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ بھائی جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو فرشتے جنت میں کھینچ کے لے جائیں گے. بھائی کھینچنے کی ضرورت کیا ہے جب بتا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جنتی ہیں، آپ نے تقوی اختیار کیا ہے، جنت آپ کی مشتاق ہے، حوران جنت آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو پھر کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن سے پڑھوں گا. وسیقہ، اٹھائیں لغت کی کتابیں. میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، ابھی موبائل کھولیں، علامہ گوگل پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ لفظ سیکا کو لکھیں، لکھ کے معنی ہے
किसी को हाँकना और खींच के ले जाना। फिर पढ़ रहा हूँ आयत कह रही है वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। तो आयत का माना समझ नहीं आ रहा कि किन लोगों को जन्नत में खींच के ले जाया जाएगा। वो कौन लोग हैं जिनको खींच के ले जाया जाएगा? तो सुनेंगे, ये आपके लिए जुमला कहने जा रहा हूँ। अब आप मोमिनीन जो इस अशरा मुहर्रम में ड्यूटी अंजाम देते हैं, कोई सदील लगा के खड़ा हुआ है, कोई फर्श अज़ाब बिछा के बैठा हुआ है, कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ाने वाला है, तो ये जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ज़ायरीन हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, ये उनके लिए आयत है। आयत की तफसीर क्या कहती है? आपके मजहब की बहुत बड़ी किताब है, किताब का नाम है कामिलुज़ ज़ियारात, लिखने वाले का नाम है इब्ने कौलवे। इब्ने कौलवे वो शख्सियत है आपके मजहब की, अगर वो किसी रावी की तस्दीक कर दे तो फिर इसके बाद इनकार नहीं किया जा सकता। इब्ने कौलवे अपनी किताब कामिलुज़ ज़ियारात में लिखते हैं, जब ये नौकरी अंजाम देने वालों को क़यामत वाले दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो बशारत दी जाएगी कि तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे हमें तो अपने मौला की ज़ियारत करवा दो, हमें अपने मौला की ज़ियारत करवा दो। मौला हुसैन की ज़ियारत किए बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। रब की निदा आएगी, इनको मौला हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करवाई जाए, ज़ियारत करवाई जाएगी। आ जाएंगे मौला, ये सब मौला के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इस कदर ये ज़ियारत हुसैन में मशगूल होंगे कि इन्हें जन्नत वन्नत भूल जाएगी। अब फरिश्ते इन्हें खींच रहे होंगे कि चलो तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। ये क्या कहेंगे? कहेंगे हमारी जन्नत चेहराए ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये क्या कह रहे? आप किसी आम जगह पे नहीं आए बैठे, ये वो जगह है जहाँ बीबी खुद तशरीफ लाती हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इमाम सज्जाद आया करते हैं। पता है, रिवायात के जुमले हैं, बीबी आती हैं, आके ये जो आंसू बहा रहे हैं ना आप, बीबी इन आंसुओं को रुमाल में इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके कहती हैं मुबारक हो तुम्हें, यही आंसू तुम्हारे लिए शिफात का मूजब बनेंगे। अब मैंने जब जन्नत का जिक्र कर दिया, मसाइल नहीं अभी पढ़ूंगा, जन्नत का जिक्र कर दिया तो एक और जन्नत जिक्र करना चाहता हूँ। तवज्जो है, सुनेंगे। ये जन्नत किसकी है? ये जन्नत एक दीवाने की है, ये एक दीवाने की जन्नत है। ना कहें दीवाना, कहा करें दानाए दीवाना, बल्कि कहा करें दीवानाए दाना। कौन है ये जन्नत बांटने वाला? बहलोल है ये जन्नत बांटने वाला। किसका? हारून का ज़माना है, हारून रशीद और उसकी बीवी ज़ुबैदा। आप जानते हैं कि ज़ुबैदा मोमिना थी, दोनों बाजार से गुजर रहे हैं, बहलोल घर बना के बेच रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, घर बना के, जैसे बच्चे बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे, पंजाबी में आप क्या, कोठे बनाते हैं, कोठे कमरे बना के फिर उससे खेलते हैं। बहलोल बना के बैठे हुए हैं, सदा दे रहे हैं, कौन है जो जन्नत में घर खरीदना चाहता है? कौन है जो जन्नत में घर खरीदना चाहता है? तो ज़ुबैदा कहती है काफिले को रोको, मैंने जन्नत खरीदनी है। काफिला रोक दिया जाता है, काफिला रोक के हारून कहता है तू भी दीवानी, ये भी दीवाना, ये यहाँ पे इन मिट्टियों का बनाया हुआ, क्या वहाँ पे जन्नतें मिलती हैं? ज़ुबैदा कहती है तुझे क्या पता, ये अली वाला है। तुझे क्या पता, ये अली वाला है। ज़ुबैदा अपनी महमल से उतरती है, उतर के बहलोल से कहती है बहलोल कितने में बेचोगे जन्नत? कहता है ज़ुबैदा विलायत अली तो इसकी कीमत है।
ولایت علی تو اس کی قیمت ہے۔ زبیدہ اپنی جنت لے کے چلی جاتی ہے، ہارون زبیدہ سے یہی بحث کرتا رہتا ہے، کیا فائدہ تم اس دیوانے کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ رات کو سو جاتا ہے یہ ہارون، جب سوتا ہے تو خواب آتا ہے، کیا ہے؟ یہ جنت میں کھڑا ہے، وہاں پہ زبیدہ کا محل ہے جنت میں، یہ جانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ دربان کہتے ہیں یہ تو زبیدہ کی خریدی ہوئی ہے، تو داخل نہیں ہو سکتا۔ خواب سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اب زبیدہ کو نہیں بتاتا، توجہ کیجئے گا، اب زبیدہ کو نہیں بتاتا، پتا تھا اگر بتاتا ہو تو زبیدہ کہے گی تو تو کہتا تھا یہ دیوانہ ہے۔ اب زبیدہ کو نہیں بتاتا، جلدی سے کہتا ہے سواریاں تیار کرو اور بہلول سے جنت خریدیں گے جا کے۔ جاتا ہے بہلول کے پاس، جا کے کہتا ہے بہلول جنت خریدنے آیا ہوں۔ بہلول کہتے ہیں خواب دیکھ کے آیا ہے یا جنت خریدنے آیا ہے؟ خواب دیکھ کے آیا ہے یا جنت خریدنے آیا ہے؟ کہتا ہے ہاں خواب دیکھا تھا۔ کہتا ہے چھوڑ تو اس قصے کو، بتا قیمت کیا ہے۔ سنیں گے اب جملہ بہلول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیری بادشاہت ایک طرف، یہ جنت ایک طرف، تیری بادشاہت اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ کہتا ہے بہلول قیمت کیا ہے؟ بہلول کہتے ہیں اس کی قیمت علی ولی اللہ ہے۔ یہ ہیں غلامان علی ابن ابی طالب۔ مجھے کہا کہ آپ نے ولایت پڑھنی ہے، تو میں نے کہا ولایت سے پہلے کچھ اور پڑھ دوں، تو پھر ولایت بھی پڑھیں گے۔ آ جائیں آپ کو چلیں ولایت تھوڑی سی سنا دیتا ہوں۔ ولایت سننے کے لیے تیار ہیں تو درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر۔ مسجد کوفہ ہے، آپ کے مولا منبر سلونی پہ بیٹھ کے خطاب فرما رہے ہیں۔ مولا خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہم چاہیں تو مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق کر دیں۔ ایک منافق بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے یا علی ایسے ہی دعوے کرتے رہتے ہو، کبھی کر کے تو دکھایا نہیں تو نے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا جملہ یہاں پر۔ مولا کہتے ہیں ارے او بدبخت خاتون، تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ کیا ہے، منبر سلونی پہ خطاب فرما رہے ہیں مولا۔ مولا کہتے ہیں آؤ مجھ سے سوال کرو، میں آسمانوں کے رستے زمینوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ بدبخت بیٹھا کرتے تھے علی کی محفل میں، ایک آتا ہے کہتا ہے یا علی یہ بتاؤ میرے بال جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں۔ مولا کہتے ہیں تیرے ہر بال کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہوا ہے جو تجھے بغض علی پر مجبور کرتا ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ثانی کا دور ہے، ایک خاتون ہے، اس کا بیٹا ہے۔ خاتون اپنا بیٹا جو اس کا اپنا ہے بیٹا ماننے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے میرا بیٹا نہیں۔ فیصلہ خلیفہ کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اب کیا کریں؟ 40 مرد گواہی دیتے ہیں کہ جی یہ جو خاتون ہے یہ کواری ہے، خاتون کواری ہے۔ ساتھ اس کے بھائی بھی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری جو بہن ہے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ابھی تک۔ خلیفہ ثانی جو ہیں وہ فیصلہ صادر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب کوڑے لگانے کا حکم صادر ہو جاتا ہے، رستے میں اس بچے کو لے کے جایا جا رہا ہے کہ رستے میں مولا مشکل کشا نظر آتے ہیں، یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا بچا لیجئے، یہ میری ماں ہے، بس میرا باپ مر چکا ہے، یہ وراثت دینے سے انکاری ہے، میں وارث ہوں اس کا۔ مولا کہتے ہیں آؤ فیصلہ اب علی کرتے ہیں۔ علی لے کے ان کو آ جاتے ہیں مسجد میں، آ کے کہتے ہیں کیا میں علی فیصلہ کروں؟ تو کیا کہتے ہیں خلیفہ ثانی؟ کہتے ہیں ہمیں تو فخر ہوگا، ہم تو خود کہتے ہیں کہ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ کے گیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ شروع ہوتا ہے۔ مولا ان 40 لوگوں سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھئی بتاؤ
کہ کیا اس خاتون کی شادی نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں جی نہیں شادی نہیں ہوئی۔ مولا خاتون سے پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ کہتی ہے نہیں ہوئی جی۔ بھائیوں سے پوچھتے ہیں، بھائی بھی کہتے ہیں جی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہماری بہن کی۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے گا جملہ، کہتے ہیں علی شادی کر دے پھر، علی شادی کر دے۔ کہتے ہیں ہم تو فخر کریں گے کہ جی ہماری بچیوں کی شادیاں مولا کائنات کیا کرتے تھے۔ مولا قمبر کو کہتے ہیں قمبر جاؤ محراب مسجد میں درہم کی تھیلی پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لاؤ۔ قمبر پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا میں نے صبح تو جھاڑو دیا تھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ مولا کہتے ہیں قمبر میرے ساتھ بھی رہتے ہو ابھی تک پہچانا نہیں؟ علی جب کہہ دے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاؤ قمبر جا کے درہم کی تھیلی اٹھا کے لاؤ۔ قمبر جاتے ہیں تھیلی اٹھا کے لاتے ہیں۔ مولا کیا کرتے ہیں؟ یہ تھیلی اٹھا کے اس جوان کی گود میں پھینکتے ہیں، کہتے ہیں یہ لو علی نے حق مہر دیا ہے، یہ اس خاتون کو دو، میں تمہارا نکاح پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی مولا یہ کہتے ہیں یہ خاتون بول پڑتی ہے، کہتی ہے مولا ماں بیٹے کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں ارے میں نے نہیں کہا تھا پھر کہ علی اب فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب علی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر ماحول بن ہی چکا ہے تو چند جملے میں علی کے بیٹے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون علی کا بیٹا جس کا آج کا دن منایا جاتا ہے؟ ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ عباس علیہ السلام کون ہے؟ ایک شجاعت بیان کروں گا اور ایک ہی مولا کا علم بیان کروں گا۔ مکہ ہے اور 8 ذی الحج ہے، کعبہ کے درمیان میں علی کے بیٹے نے علی والا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر ماحول ہے تو ایک درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ میرے مولا عباس علیہ السلام نے اس خطبہ میں پہلے اپنے بابا کی فضیلت بیان کی ہے، پھر مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے، اور پھر اپنی شجاعت کو بیان کیا ہے کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کی ولادت سے شرف بخشا۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک ایک گھر تھا آج قبلہ قرار پایا۔ کیا کہتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں والناس یستلم الحجر والحجر یستلم یدیہ، یہ جو لوگ ہیں وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھ چومتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اللہ کی مشیت کے پابند نہ ہوتے، نہیں جملے عربی پڑھتا ہوں، وَلَوْ كَانَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا لَوْ لَمْ حِكَمِ اللَّهِ الْجَلِيَّ وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّ، اگر خدا کی حکمت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کا امتحان نہ ہوتا۔ جملہ سنیے گا مولا کا، کہتے ہیں لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِ لَدَيْهِ، کہ اس سے پہلے کہ میرے مولا کعبہ کی طرف جاتے کعبہ خود اٹھ کر مولا کے قدموں میں چلا جاتا۔ کہتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجہولتن، یہ جملہ سنیے گا مولا عباس کا، لو لم تکن مشیت مولائی مجہولتن، اگر مجھے میرے مولا کی طرف سے پابندی نہ ہوتی تو کیا کہتے ہیں لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّكْرِ الْغَضْبَانِ كَأَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے اڑتا ہوا باز اڑتی چڑیوں کو ایسے کھینچتا ہے جیسے درندہ اپنے حیوان کو کھینچتا ہے۔ کہتے ہیں ایوہ الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فجاروں، اے فاسقوں اور فاجروں، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، تم وقت کے امام کا رستہ روکنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو عباس کون ہے؟ کہتے ہیں جب تک عباس زندہ ہے تم میرے مولا کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دے سکتے۔
یہ ہے عباس، یہ ہے عباس کا علم۔ اور شجاعت بیان کروں، صفین کا میدان ہے، عباس جنگ کے لیے گئے ہیں میدان میں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ عباس نے اس شامی اور اس کے 7 بیٹوں کو فی النار کیا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عباس کی آنکھ کس کی آنکھ تھی؟ اپنے بابا کی طرح تھی۔ عباس کا چلنا اپنے بابا کی طرح تھا، عباس کی تلوار اپنے بابا کی تلوار تھی۔ عباس میدان صفین میں جاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے عباس کا سن 14 سے 15 سال ہے اس وقت، اپنے بابا کا لباس پہنا ہوا ہے۔ عباس میدان کارزار میں داخل ہوتے ہیں، چاروں طرف سے عباس کو گھوڑوں نے گھیر لیا ہے، عباس درمیان میں ہے۔ اب اصحاب علی پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا فکر کیجئے گا، عباس کہیں گم ہو گئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ارے آج ہی تو پتا چلے گا کہ یہ کمرے بنی ہاشم ہے، آج ہی تو پتا چلے گا کہ یہ کمرے بنی ہاشم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مولا عباس چہرے پہ بابا کی طرح نقاب رکھتے تھے، مولا نے نقاب رکھا ہوا تھا۔ بس کہا، مولا علی کہتے ہیں دیکھو اب میدان کارزار پہ نظر رکھو۔ عباس بیچ میں سے ایسے اٹھتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھو عباس نے کیسے یہ حصار توڑا؟ بس عباس نے اپنی آنکھوں سے نقاب الٹا، نقاب الٹنا تھا، یہ آنکھیں علی کی آنکھیں تھی، یہ میدانوں میں دیکھ چکے تھے ان آنکھوں کو، یہ پہچان چکے تھے ان آنکھوں کو، بس آنکھیں دیکھنی تھی۔ کچھ وہیں مر گئے، کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئے۔ عباس نے کہا ارے یہ تو تم نے میرے بابا کی آنکھیں دیکھی ہیں، ابھی تو میرے بابا میدان میں بھی نہیں آئے۔ یہ ہے عباس۔ عباس کا معنی جانتے ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ چلیں پہلے حیدر کا معنی بیان کر دوں، پھر عباس کا بیان کروں گا۔ حیدر کب نام پڑا مولا کا؟ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کہیں کام کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں، آتی ہیں کہ ایک اژدہا ہے، علی کے ہاتھ ہیں، اس اژدہا کی حالت کیا ہو چکی ہے، علی نے اس کو چیر پھاڑ دیا ہے۔ اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا حیدرہ، حیدر کسے کہتے ہیں؟ ایسے شیر کو کہتے ہیں جب حملہ کرے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے حیدر۔ اب آؤ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس ایسے شیروں کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے سب شیر فرار کر جائیں۔ اس شیر کا ہمسر بھی کوئی شیر نہیں۔ واہ واہ، اس شیر کا ہمسر بھی کوئی شیر نہیں۔ عباس تیرے نام میں بھی زیر نہیں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ یہ ہے عباس۔ میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن آج آپ کو بہت کچھ سناتا ہوں۔ آئیں ایک اور روایت ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، اللہ کا رسول خطبہ دے رہا ہے، عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا رسول خطبہ دے رہا ہے، مومنین نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا رسول سجدے میں جاتا ہے، سبحانہ ربی العالی کہنا شروع کہتا ہے۔ ایک بچہ ہے، تاریخ لکھتی ہے جس کا سن 6 سے 7 سال ہے ابھی، وہ بچہ صفوں کو چیرتے ہوئے رسول کی پشت پہ آ کے سوار ہو جاتا ہے، رسول کی پشت پہ آ کے سوار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا رسول سجدے کو تول دیتا ہے، سبحانہ ربی العالی کہہ رہا ہے اللہ کا رسول، سبحانہ ربی۔ اب پیچھے سے اصحاب، اب میں جملہ کیسے ادا کروں، پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ سجدے سے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کا رسول نماز کو ختم کرے، لیکن نماز ختم نہیں ہو رہی، نماز کو طول مل رہا ہے۔ 70 دفعہ اللہ کے رسول نے کہا ہے سبحانہ ربی العالی و بحمدہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ نماز اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ کیا اس کی تعداد معین نہیں ہے؟
تو پھر اللہ کا رسول اس کو کیوں طول دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس وقت تک اس سجدے کو ختم نہیں کیا جب تک حسین سجدے پشت رسول سے اتر نہیں گئے۔ پشت رسول سے حسین اترتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ بچہ ہی تو تھا، اس کو اتار کے سائیڈ پہ کر دیتے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چپ کرو، اللہ کا حکم تھا جب تک حسین خود نہ اتر جائے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے، پیغمبر اسلام خطاب فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، میرے مولا کو کہیں سے ٹھوکر لگتی ہے، حسین وہاں پہ گرتے ہیں، رسول منبر چھوڑتے ہیں، جلدی سے جا کے حسین کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ رسول کیوں کر کے دکھا رہے ہیں؟ یہ سب رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دین حسین ہے اور حسین دین ہے، دین حسین ہے اور کیا ہے؟ حسین دین ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، میں نے اپنا وقت تمام کر دیا۔ آج آپ کو اس سبت پیغمبر کا مصائب سناؤں گا، اس سبت پیغمبر کا مصائب سناؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی ہے، وفات کے بعد مولا حسین علیہ السلام بہت گریہ کیا کرتے تھے، اپنے نانا کو یاد کر کے بہت گریہ کیا کرتے تھے۔ پتہ ہے نا آپ کو، جب حسین جس شے کی بھی اپنے نانا سے فرمائش کرتے تھے، نانا پوری کیا کرتے تھے۔ ایک وقت عید کا دن ہے، جانتے ہو نا عید کا دن ہے، حسین کہتے ہیں نانا سب کی سواریاں بہت پیاری ہیں، میری سواری نہیں ہے۔ کہا آؤ پشت رسول تمہاری سواری بنے گی۔ پشت رسول پہ سوار کرتے ہیں اپنے، حسین نانا کی پشت پہ سوار ہو کے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ آگے سے ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے سواری کتنی پیاری ہے حسین۔ کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام؟ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے کہتے ہیں یہ کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ اتنا پیار تھا اس نانا اور نواسے کے درمیان، بس یہی پیار کی وجہ سے میرے مولا حسین علیہ السلام ہمیشہ گریہ کیا کرتے تھے اپنے نانا کی شہادت کے بعد۔ میں نے شہادت کا اس پہ غور کیجئے گا، پھر کہہ رہا ہوں، میرے مولا حسین گریہ کیا کرتے تھے اپنے نانا کی شہادت کے بعد، گریہ کیا کرتے تھے، دعا مانگتے ہیں میرے اللہ مجھے ایک لال دے جس کی شکل تیرے رسول جیسی ہو۔ یہ لال کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی حسین کو نانا کی یاد آتی ہے تو حسین کیا کرتے ہیں؟ اس سبت پیغمبر کو، اپنے لال علی اکبر کو دیکھتے ہیں، علی اکبر کو چوما کرتے تھے حسین۔ علی اکبر کی سیرت و کردار پہ کہتے ہیں جب علی اکبر چلتا ہے مجھے اس میں کون نظر آتا ہے؟ مجھے اپنے نانا نظر آتے ہیں۔ کون ہے علی اکبر؟ علی اکبر کی صورت کیا ہے؟ علی اکبر کی سیرت کیا ہے؟ علی اکبر جب مدینے میں چلا کرتے تھے، کہتے ہیں روایات کے جملے ہیں، لوگ اشتیاق کیا کرتے تھے، جس گلی سے علی اکبر گزرا کرتے تھے لوگ کہتے تھے شبیہ رسول جا رہی ہے، اللہ کا رسول جا رہا ہے، رسول کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، کون ہے علی اکبر؟ علی اکبر بی بی زینب کی آس ہے، علی اکبر سکینہ کا بھائی ہے، علی اکبر لیلا کا لال ہے۔ پتہ ہے آپ کو کتنے سال ایج تھی علی اکبر کی؟ 18 سال کا جوان۔ جب جوان 18 سال کا ہوتا ہے، ماؤں کی کیا حسرت ہوتی ہے؟ ماؤں کی حسرت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی دلہن تیار کروں، اپنے بیٹے کی میں حسرت پوری کروں گی، اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ ہائے لیلا تیری قسمت، تیرا جوان جب اس عمر پہ پہنچا تو کیا تو یہ کر رہی تھی کہ کیا کروں میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈوں؟ نہیں لیلا کہہ رہی تھی کسی طرح حسین بچ جائے، کسی طرح میرے سرکار
का ताज बच जाए, मुझे हजारों अली अकबर कुर्बान करने पड़े, मैं कुर्बान करूंगी। अज़ादाराने मजलूम करबला आओ, आ जाते हैं। शब आशूर का खुतबा है मेरे मौला अली अकबर का, नहीं बयान करूंगा, बस मैं आशूर को बयान करता हूँ। आशूर आ चुका है, कहीं कासिम के लाशे को पामाल कर दिया गया, कहीं ओनो मोहम्मद कारज़ारे मैदान में पड़े हुए हैं, कहीं औस जा गिरे हुए हैं, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा पड़ा हुआ है, गंजे शोहदा लाशों से भरा हुआ है। हुसैन अब क्या कहते हैं, हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हैं, सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी है। इतने में अली अकबर आते हैं, आके कहते हैं बाबा अब मरने की इजाजत दे, बाबा अब मरने की इजाजत दे। तो क्या कहते हैं बाबा? मेरे मौला कहते हैं अली अकबर तू मेरी जगह पे तो आ, जिसका जवान बेटा हो क्या वो बेटों को मरने की इजाजत देता है? अजरकुम अल्लाह, आपकी आंखों से आंसू आ गए, रोया करें इस मजलूम को, ये मजलूम आपकी आंखों के आंसू का मोहताज नहीं है, लेकिन ये दुआ है बीबी ज़हरा को, आपको रोने आए बैठे हैं यहाँ पर अज़ादाराने मजलूम करबला। बस अकबर की तैयारी शुरू हो जाती है। सुनोगे अकबर को किसने तैयार किया? सुनोगे, दो रिवायात हैं अकबर को तैयार करने की। पहली रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। अकबर वाहिद जवान है इस मैदान करबला का जिसको खेमों के अंदर तैयार किया गया। खेमे में दाखिल किया जाता है अली अकबर को। खैबर में दाखिल होने के बाद अली अकबर के इर्द गिर्द सब बीबियां जमा होती है। जमा हो के क्या कहती है? कहती है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहती है? या बुनैया इरहम, या बुनैया इरहम अला हालतना, हमारे बेटे हमारी हालत पे रहम करो। किसने सवार किया है अली अकबर को घोड़े पर? सुनोगे, लैला भी वही है, जनाब सकीना भी वही है, सवार करने वाली ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। कहती है अपने बेटे को ज़ैनब खुद सवार करेगी। आज सवार हो गए हैं अली अकबर। सवार होने के बाद खेमे से बाहर आते हैं। अब सुनोगे, जब खेमे से बाहर आते हैं अली अकबर, खेमे से बाहर आना था, थोड़ी दूर चलते हैं। बीबी ज़ैनब, मैं बड़े मोतमद तरीके से पढ़ रहा हूँ, बीबी ज़ैनब ये पहली दफा खेमे से बाहर आई है। खेमे से दौड़ के आके कहती हैं अली अकबर एक दफा माथा चूमने दो। अली अकबर इसके बाद ज़ैनब तेरा चेहरा नहीं देख पाएगी। अज़ादाराने मज़लूम करबला कहते हैं कहती है अली अकबर घोड़े से ना उतरना चाहे, बस थोड़ा सा झुक जाओ। नबी की बेटी तेजा बोसा देना चाहती है। जनाबे ज़ैनब ने बोसा दिया है अली अकबर की पेशानी पे। बोसा दे चुकी बीबी, बोसा दे के घोड़ा चलना चाहता है कि एक 6 साल की बच्ची है जिसने घोड़े के सुमों को पकड़ा हुआ है। अली अकबर कहते हैं घोड़ा चलता क्यों नहीं है? अब पूछो मुझसे क्यों नहीं चलता? 6 साल की बच्ची कहती है अली अकबर एक दफा मुझे अपने पाँव चूमने दे। अली अकबर मुझे एक दफा अपने पाँव चूमने दे। अज़ादाराने मज़लूमे करबला बस अली अकबर मैदान की तरफ चलते हैं। अभी चले नहीं थे, घोड़ा दौड़ाते हैं। अब सुनोगे अकबर के बाबा की हालत क्या है। अकबर का बाबा कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है। कहते हैं अकबर किसके सहारे बाप को छोड़े जा रहे हो? अकबर तेरे बाद इन माओ बहनों को कैद किया जाएगा। बस अज़ादाराने मज़लूमे करबला अली अकबर मैदान में आते हैं। छोड़ दिया मैंने मजमून, छोड़ दिया सब। अली अकबर मैदान में आते हैं। मैदान में आके कईयों को वासिले जहन्नम करते हैं। कहते हैं जब वासिले जहन्नम कर रहे हैं अली अकबर को प्यास लगती है, इतनी शिद्दत से प्यास लगती है। अली अकबर घोड़े को दोबारा खेमों की तरफ लाते हैं। लाके कहते हैं बाबा प्यास कत्ल किया
کیے جا رہی ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے گا۔ یہ مجھ سے سوال کرو یہاں پہ علی اکبر نے کیوں کہا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا، جبکہ علی اکبر تو جانتے تھے پانی ہے ہی نہیں خیموں میں۔ اس وجہ سے کہا، دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین کتنا پیاسا ہے۔ علی اکبر نے کہا، بابا پیاس قتل کیے جا رہی ہے۔ مولا نے کیا کہا، اکبر اپنی زبان میری زبان میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان میں دی، جلدی سے کھینچ کے کہتے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، فنار کرتے ہیں کئیوں کو، فنار کرتے کرتے جب ادھر سے شامی فوج کہتی ہے یہ علی کا لال ہے، یہ حسین کا فرزند ہے، اسے ایسے تم شہید نہیں کر سکتے، اسے ایسے گھوڑے سے نہیں گرا سکتے، چاروں طرف سے حملہ کر دو علی اکبر پر۔ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، علی اکبر کی پیشانی پہ ایک تیر لگتا ہے۔ علی اکبر کیا کرتے ہیں، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ہمیں پوچھتے ہو نا تم لوگ کیوں زلجنا نکالتے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں ہم کیوں زلجنا نکالتے ہیں۔ گھوڑے نے جیسے ہی دیکھا علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گلے میں ڈال دی ہے، گھوڑے نے جنگ کرنی شروع کر دی۔ گھوڑا اب لڑ رہا ہے کہ اچانک ایک لائن نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری۔ علی اکبر زین سے زمین پر آتے ہیں، زین پہ زمین کا آنا تھا، آواز دیتے ہیں، بابا تیرا بیٹا آ کربلا کی زمین پہ آ چکا۔ آ گئے ہیں حسین، نہیں پوچھو گے کیسے آئے ہیں حسین، تاریخ لکھتی ہے حسین کو جب یہ صدا آئی آنکھوں سے نور ختم ہو گیا۔ حسین میدان کی طرف کیسے پہنچے ہیں، پوچھو مجھ سے، ایسے پہنچے ہیں جیسے 6 ماہ کا بچہ کونیاں رگڑتا ہوا حسین میدان کی طرف جا رہا ہے، کہہ رہے کہاں ہے میرا علی اکبر، ہائے علی اکبر کہاں ہو تم۔ علی اکبر کی لاش پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں، بابا اس برچھی کی یعنی بڑی تنگ کر رہی ہے، بابا یہ برچھی تو نکال دو۔ اب کیا کہتے ہیں میرے مولا، کہتے ہیں، آ ابراہیم تو نے بھی قربانی دے تھی، آ اسماعیل آ کے دیکھ، نانا آؤ دیکھو تیرا بیٹا اکبر کے سینے سے برچے نکالنے لگا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ وقت تھا کہ میرے مولا نے ہاتھ رکھا سینے کے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، انی نکالنی چاہیے، کیسے نکلی یعنی سنو گے، ایک خون کا فوارہ نکلا جو اکبر کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین ولعنت اللہ۔ دعا ہے خالق ذوالجلال لم یزل و لا یزال، آپ کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا، آپ کے یہ آنسو جو شہید کربلا کے غم میں بہہ رہے ہیں، میرے اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ جو مومنین بیمار ہیں، پوری دنیا میں جو بھی مومنین بیمار ہیں، ان کو بیمار کربلا کا واسطہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین بھی زیارات مقدسہ کا قصد رکھتے ہیں، ان کو زیارات آئمہ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جو مومنین بھی اولاد کا چاہت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، جناب رباب کی خالی جھولی کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے مرحومین کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے باہر آقا مہدی برحق کا جل ظہور فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ درود بھیجیں آل محمد کی ساتھ۔